In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope all of you are good. Today I am going to teach you the lesson Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an embodiment of justice. Let's start the translation of the next paragraphs. Paragraph number 3. As head of the state of Medina, मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से he decided, उन्होंने फ़ैसले किए, all cases, तमाम मामलात के, on merit, काबिलियत पर, with justice, अदल से, and equity और इंसाफ, irrespective of से बालातर होकर, color, रंग, creed, अकीदा और race और नस्ल। मदीना की रियासत के सरबराह की हैसियत से आपने रंग, अकीदा और नस्ल से बालातर होकर तमाम मामलात का फ़ैसला अदल व इंसाफ के साथ काबिलियत की बुनियाद पर किया। Once a Quraysh woman was found guilty, एक दफ़ा कुरैश की खातून मुजरिम ठहरी, of stealing, चोरी की। Some people wanted, कुछ लोग चाहते थे, to save, बचाना, हर उसे, from से, punishment, सज़ा से, in order to protect, बचाने के लिए, the honor, वक़ार, of the family, ख़ानदान के, of the Quraysh, कुरैश के। चंद लोगों ने कुरैश ख़ानदान के वक़ार को बचाने के लिए उसे सज़ा से बचाना चाहा। They asked हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो to intercede, माफ़ी की दरख्वास्त पेश करना, on her behalf, उनकी तरफ से, उन्होंने उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस औरत की तरफ से मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश करने को कहा। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव, माफ़ कर दें हर उसे। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसे माफ़ करने की दरख्वास्त की या इल्तिजा की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली, बहुत गज़बनाक होकर, सेड, कहा, बनी इसराइल वॉज र्यून, तबाह बर्बाद हो गए, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, बनी इसराइल, इसके सबब तबाह बर्बाद हो गए। बनी इसराइल कौन थे? हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यहूदी थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थे। दे अप्लाइड, उन्होंने इतलाक़ किया, वो इतलाक़ करते, लॉ, कानून, टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉरगिव, और माफ़ कर देते, द रिच, अमीरों को, वो गरीब पर कानून का इतलाक़ करते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। Here is a question. Why did the Quraysh think that the Rasul sallallahu alaihi wasallam would favor them? The answer of the question is, as the Rasul sallallahu alaihi wasallam himself belonged to the tribe of Quraysh, they thought that he would favor them. Paragraph number 4. During the sermon, एक खुतबे के दौरान, an ansari, एक अंसारी, seeing some men, एक अंसारी ने कुछ लोगों को देखा, from से, the tribe, कबीले से, of बनु सालबा, बनु सालबा के। एक खुतबे के दौरान एक अंसारी जो वहाँ बैठा, सिटिंग देयर, बैठा हुआ था, स्टूड, खड़ा हो गया, अप, स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड पॉइंटेड, और इशारा किया, टू वर्ड, की तरफ, देम, उनके, एंड सेड, और कहा। एक खुतबे के दौरान एक अंसारी जो वहाँ बैठा था बनु सालबा के चंद लोगों को देखकर उठ खड़ा हुआ और उनकी तरफ इशारा करके कहा, ओ रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल, देयर अनसेस्टर्स, इनके अबाव अजदाद, किल्ड, कत्ल किया, कर दिया था, ईडी फॉर्म, पास्ट, कर दिया था, अ मेंबर, एक फ़र्द, ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाप दादा ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था। वी अपील, हम दरख्वास्त करते हैं, टू यू, आपसे, टू गेट वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक को, हैंग्ड, फांसी दें, इन एक्सचेंज, के बदले में, फॉर दैट, इसके। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उनके बदले में
کہ اس کے بدلے میں ان میں سے ایک فرد کو پھانسی دے دیں۔ The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، the revenge، جرم کا بدلہ، of the father، باپ کے، can not، نہیں لیا جا سکتا، be taken، نہیں لیا جا سکتا، on his son، اس کے بیٹے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، باپ کے جرم کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ پیراگراف نمبر 5، The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was تھے so well known، بہت مشہور، for کے لیے، his justice، ان کے انصاف کے لیے یا اپنے انصاف کی وجہ سے، that کہ even، یہاں تک کہ the Jews، یہودی، who were his bitter جانی، جو تھے جانی، enemies، دشمن، brought، لاتے، their، ان کے، suits، مقدمات، to him، ان کے پاس، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، and he decided، اور آپ فیصلہ فرماتے، the cases، معاملات کا، in accordance with، کے مطابق، the Jewish، یہودی، law، قانون۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عدل کے سبب اتنے مشہور تھے کہ یہودی تک، جو کہ آپ کے جانی دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ کے پاس، آپ کے حضور پیش کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مقدمات کا فیصلہ یہودی قانون کے مطابق فرماتے۔ He very strictly، آپ بہت سختی سے، followed، عمل کرتے، the commandment، حکم، of اللہ، اللہ کے، آپ اللہ کے اس حکم پر سختی سے عمل کرتے، if، اگر، they come to you، اگر وہ آپ کی طرف آئیں، either judge، یہاں تک کہ فیصلہ کریں، between، کے درمیان، them، ان کے، اور یا decline، یا انکار کر دیں، to interfere، مداخلت سے۔ اگر وہ آپ کے پاس حاضر ہوں تو یا تو ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا کریں یا مداخلت کرنے سے انکار فرما دیں۔ if you decline، اگر آپ انکار کر دیں، they cannot hurt، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، you، آپ کو، in the least، ذرا بھر بھی۔ اگر آپ انکار فرما دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا بھر بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ if you judge، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں، judge in equity، انصاف، فیصلہ انصاف کے تحت فرمائیں، between them، ان کے درمیان، for اللہ loves those who judge in equity، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے جو انصاف کے تحت فیصلہ کرتے ہیں۔ Here is also a question، why did the non-Muslims trust the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ The non-Muslims trusted the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as he was well known for his justice۔ پیراگراف نمبر 6، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، Allah's رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم as saying، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، any ruler، کوئی حکمران، اور جج who closes، جو بند کرتا ہے his door، اپنے دروازے on the poor، غریبوں پر، جب کوئی حکمران غریبوں پر اپنے دروازے بند کرتا ہے، the needy، ضرورت مندوں پر، and the destitute، اور محتاجوں پر، اللہ closes، اللہ بند کر دیتا ہے his door، اپنا دروازہ، on him، ان پر، when he becomes، جب وہ ہو جائیں needy، ضرورت مند، and destitute، اور محتاج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی حکمران غریبوں، ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت اپنا دروازہ بند کرتا ہے جب وہ ضرورت مند
اور محتاج ہو جاتا ہے۔ پیراگراف نمبر 7، وائل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز تھے آن ہز ڈیتھ بیڈ، اپنے بستر مرگ پر، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرگ پر تھے، ہی پروکلیمڈ، انہوں نے اعلان فرمایا، اف اگر میں قرض دار ہوں، سم تھنگ کسی چیز کا، ٹو اینی ون کسی کا، اگر میں کسی کا قرض دار ہوں، اور یا اف آئی رانگڈ، یا میں نے زیادتی کی ہو، اینی پرسن کسی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ، اور ڈیمیجڈ یا نقصان پہنچایا ہو، اینی ونس پراپرٹی کسی کی جائیداد کو، اور یا اونر وقار کو، مائی پرسن میری ذات، مائی اونر میرا وقار، اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد، آر ہیئر یہی ہے۔ اگر میں کسی کا قرض دار ہوں، یا میں نے کسی سے زیادتی کی ہو، یا کسی کی جائیداد یا وقار کو نقصان پہنچایا ہو، تو میری ذات، میری عزت اور میری جائیداد یہاں موجود ہے۔ ہی may ٹیک، وہ لے سکتا ہے، ریونج، بدلہ، آن می، مجھ سے، ان دس ورلڈ، اس دنیا میں، وہ اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ دیر واز کمپلیٹ سائلنس، وہاں مکمل خاموشی تھی، وہاں مکمل خاموشی چھا گئی یا خاموشی تھی۔ اونلی ون پرسن، صرف ایک شخص، ڈیمانڈڈ، ایک شخص نے مطالبہ کیا، a few dirhams، چند درہم کا، which were paid to him، جو اس کو ادا کر دیے گئے۔ صرف ایک شخص نے چند درہم کا مطالبہ کیا جو اسے ادا کر دیے گئے۔ That's it for today. Goodbye. Take care of yourself and your family.